بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب اپنوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ خیر خیریت سے ہوں گے، خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا نیا ٹاپک، طالوت و جالوت۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے بہت سے انبیاء بھیجے اور ان کے تمام انبیاء قبیلوں کی اولاد سے ہیں۔ خدا کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سال گزرے، یہاں تک کہ انبیاء ایک قبیلے سے آئے جو کہ لاوا قبیلے کا تعلق ہے، اور ان کے بادشاہ دوسرے قبیلے سے ہیں جو کہ یہودا کا قبیلہ ہے۔ بنی اسرائیل بڑی بڑی لڑائیوں اور بہت سے خون ریز جنگوں میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء کی اولاد میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا سوائے ایک مرد کے، جس نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے حاملہ ہونے کے بعد مرد کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مرد، لڑکا یا انبیاء ان سے منقطع ہو جاتے تھے۔ وہ عورت خدا سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، اسے بچہ عطا فرما۔ خدا نے اس کی دعا قبول کی اور اس نے اس کا نام شموئیل رکھا۔ خدا نے سنا، یعنی اسے بیٹا عطا کیا، اور وہ بڑا ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں نبی ہوئے۔ بنی اسرائیل جنگوں سے تھک چکے تھے اور ان میں سے بہت سے لوگ مارے گئے تھے اور بہت سے ملک ان سے لٹ گئے تھے اور وہ ذلیل و خوار ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ خدا کے پیغمبر شموئیل کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ ایک بادشاہ مقرر کریں، وہ جو اس کی قیادت میں جمع ہو کر اپنے دشمنوں سے راہ خدا میں لڑے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، اور جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے کہ ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں، نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے؟ پھر وہ نہ بولے کہ ہمیں کیا ہوا ہے، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو منہ پھیر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ان میں سے چند جب انہوں نے خدا کے پیغمبر شموئیل سے کہا کہ وہ ان کے لیے اپنے بادشاہ مقرر کریں، تو وہ ان کے لیے طالوت کو مقرر کیا، اور یہ خدا کی طرف سے ایک عہدہ تھا جس پر انہیں قبول کرنا اور اعتراض کرنا چھوڑنا پڑا۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا جو کام کرتا تھا ایک چبوترے کے طور پر، یعنی ایک آدمی جس کا جسم مضبوط اور مضبوط جسم ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا God has sent you a king۔ اس کو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اسے اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ میں اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں سے بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے کچھ اثرات رکھے گئے تھے، جیسے ان کی عصا
اور ان کا لباس، اور ہارون علیہ السلام کے کچھ اثرات اور توریت کی سختیاں، اور وہ اسے جنگوں میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ ان سے چوری ہو جاتی تھیں اور وہ اسے طویل عرصے تک کھو دیتے تھے۔ اس کو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ وَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، اور وہ جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ مسلمان نہر کے پار گئے تو بولے ہم میں آج طاقت نہیں۔ جالوت اور اس کے لشکر والے بولے جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کی عرض کی اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ اور لشکر 80,000 تھا، اس نے 74,000 کو پی لیا اور 4,000 باقی رہ گئے۔ ماضی میں لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جنگیں لڑائی جھگڑے سے شروع کرتے تھے، اس لیے جالوت اپنی لوہے کی ڈھالیں اور ہتھیار لے کر باہر نکلا اور وہ کسی کو اپنے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جالوت ایک دیو قامت آدمی تھا جس سے خوف تھا کہ لوگوں کی طرف سے اس کی شدت اور اس کی طاقت کی شدت کی وجہ سے، اور وہ ظالم اور زبردست تھا۔ اس لیے جالوت نے اپنے لشکر سے کہا جو شخص جالوت کو قتل کر دے گا وہ اس کی بیٹی سے اس کی شادی کروا دے گا اور اسے اس کی جائیداد کا آدھا حصہ دے گا۔ چنانچہ ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا، اس کا نام داؤد تھا، اور وہ اس آزمائش میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ خدا کی خاطر لڑنا چاہتا تھا، اور اس نے اس وقت جنگ کا ایک طریقہ استعمال کیا جو کہ پھینکنا تھا، اور جب وہ لڑائی کے لیے باہر نکلا تو جالوت نے ہنستے ہوئے اس سے کہا واپس جاؤ کیونکہ میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے کہا لیکن میں تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر اس نے ایک پتھر لیا اور اسے اپنے گلے میں ڈالا اور اس کی پیشانی کو نشانہ بنایا تو اس نے اسے مار ڈالا ان سے لڑنے اور شکست دینے کے لیے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نزدیک ایک اور محبوب ہو گئے، اور طالوت کی وفات کے بعد انہوں نے داؤد علیہ السلام کو حکومت کی وصیت کی تو انہوں نے ان پر بادشاہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ حکمت عطا فرمائی۔ تو ویورز آپ کو طالوت اور جالوت کا قصہ کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میرے چینل پہ سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔